ہیں، خون بہ رہا ہے، غیرت جوش میں آ رہی ہے۔ 40 سال امام سجاد روتے رہے، اکبر کی برچھی پہ نہیں۔ مولا کیا ہوا؟ کہ مجھ سے پوچھو نا، ماؤں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا کیسا ہے؟ کسی امام نے یہ جملہ نہیں کہا۔ تو امام سجاد نے کہا کہ جیسے بازار میں گئے نا، ٹھنڈی سانس لی اور آواز دے کے کہنے لگے قد سقطت امی، اے کاش میری ماں نے مجھے گرا دیا ہوتا، میں پیدا نہ ہوتا، زینب کے سر کو کھلا ہوا نہ دیکھتا۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، السلام علیکم۔ میں عباس ارشاد نقوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دیر قبل برادر جناب فراز جعفر صاحب نے ایک ویڈیو کلپ ارسال کی، جس میں عارف کاظمی صاحب چوتھے امام حضرت علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شعر کا ترجمہ کرتے نظر آئے، اور وہ ترجمہ حضرت کے وقار اور حضرت کی عصمت اور حضرت کے مرتبے کے ایک دم خلاف اور کھلی ہوئی توہین ہے۔ بولنا اللہ کی جانب سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، لیکن بولنے کے قوانین ہوتے ہیں، بولنے کے قاعدے ہوتے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور مولا کا یہ بھی حکم ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے سلسلے میں انسان کو زبان نہیں کھولنا چاہیے، اور جس کا علم ہو وہ بھی سب کا سب نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ بولنے کے مواقع ہوتے ہیں، بولنے کے قواعد و قانون ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جب انسان اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں اپنی زبان کو جنبش دے تو وہ وقار عالم بیت کو، آل محمد علیہ السلام کی عظمت، ان کی عصمت اور ان کے تقدس کو مد نظر رکھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے صاحبان ایمان کو ایک حکم دیا کہ جب وہ پیغمبر اسلام کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہیں تو وہ لفظ رائنا کے ذریعے متوجہ نہ کریں، بلکہ لفظ انظرنا کے ذریعے متوجہ کریں۔ عربی زبان میں رائنا کا مطلب بھی کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور انظرنا کا مطلب بھی کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک لفظ پہ پابندی لگائی اور ایک لفظ کی اجازت دی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہودی بھی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آ کے لفظ رائنا کا استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی نیت پیغمبر اسلام کی توہین کرنا ہوتی تھی۔ ان کی زبان میں لفظ رائنا کا مطلب ایک بد دعا ہے، لفظ رائنا کا مطلب ایک کوسنا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے وہ لفظ جو توہین کا سبب بن سکتا ہے اس کے اوپر پابندی لگائی، اور وہ لفظ جو پیغمبر اسلام کی شان کے مطابق ہے اس لفظ کی اجازت دی، اور اجازت دے کے پیغام دیا کہ آل محمد علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں جب انسان گفتگو کرے تو گفتگو کرنے کے ساتھ حزب مراتب کا خیال رکھے، اہل بیت علیہ السلام کے تقدس کا خیال رکھے۔ عارف کاظمی صاحب نے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر کا جو ترجمہ کیا ہے، تو یہ ترجمہ اولاً لغت کے مطابق بھی غلط ہے اور احترام کے بھی منافی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اصلاً ایک محاورہ ہے، اور محاورے کا ترجمہ ڈکشنری کے ذریعے نہیں ہو سکتا، محاورے کا ترجمہ لغت کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بلکہ محاورہ جس زبان میں ہوتا ہے وہ اہل زبان ہی کے ذریعے سے اس محاورے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جب تک اہل زبان محاورے کو نہ سمجھائیں گے وہ محاورہ ہماری سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ لہٰذا اگر بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سرخرو ہونا ہے، یہ جو گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہوا ہے اس کی معافی چاہتے ہیں تو دل کی صدق نیت کے ساتھ بارگاہ معصومین میں توبہ کریں، اور چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی معذرت طلب کریں، کیونکہ یہ ترجمہ حضرت کے تقدس کے خلاف ہے۔ حضرت نے جو محاورہ استعمال کیا ہے اس کا مقصد کربلا کی مصیبتوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ خدا کے لیے پیغام دیجئے، مگر پیغام میں آل محمد علیہ السلام کی توہین نہ کیجیے۔ والسلام، خدا حافظ۔